جبکہ 1 گھنٹے کے فرق کے ساتھ اٹھنے کی وجہ سے جب نیا سنتری جاگتا ہے تو دوسرے مورچے والا 1 گھنٹہ ڈیوٹی دے کر چوکنا ہو گیا ہوتا ہے۔ جلدی مجھے اپنا اندازہ درست ہوتا دکھائی دیا اور رہائشی بنکر سے ایک آدمی سست قدموں سے دائیں والے مورچے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ یقیناً اسے رہائشی علاقے میں موجود سنتری نے جگایا تھا۔ دوسرے سنتری کی واپسی تک ایک اور سنتری بنکر سے برآمد ہوا اور وہیں ٹہلنے لگا، گویا بیک وقت 3 آدمی جاگ رہے تھے۔ جب واپس آنے والا سنتری رہائشی بنکر میں غائب ہوا تو میں آگے کھسکنے لگا۔ میرے دل میں صرف کتوں کا خوف سمایا ہوا تھا، کیونکہ اگر پوسٹ پر کتے موجود ہوتے تو دشمن نے چوکنا ہو جانا تھا۔ وہ جس وقت سے میں یہاں آیا تھا کتوں کے بھونکنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود میرے دل میں خدشہ موجود تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھتا رہا۔ نائٹ ویژن سائٹ میری آنکھوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ سنتری سست روی سے ٹہل رہا تھا، کبھی کبھی وہ سر گھما کر اطراف کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ 1-2 بار اس نے ٹارچ جلا کر اپنے چوکنے پن کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹارچ کی روشنی اس نے نالے والی سمت میں پھینکی تھی۔ اس کے باوجود میں زمین سے چمٹ کر لیٹ گیا تھا، لیکن وہ عقبی سنتری تھا اور زیادہ ذمہ داری سامنے والے سنتریوں کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں وہ چوکنا پن مفقود تھا جو کہ سامنے والے سنتریوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میں کرولنگ کرنے کی بجائے بیٹھے بیٹھے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ پتھریلا علاقہ تھا، اس لیے کرولنگ کرنے کی صورت میں ایک تو نیچے بکھرے پتھر گھٹنوں اور ٹانگوں میں بری طرح چبھنے تھے، دوسرا پتھروں پر رینگنے کی وجہ سے شور بھی پیدا ہو سکتا تھا جو کہ سنتری کو چوکنا کر دیتا۔ اب سنتری سے میرا فاصلہ 10 گز کے بقدر رہ گیا تھا۔ میں نے پسٹل پہلے سے تیار کر کے بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا۔ پسٹل ہاتھ میں لے کر میں سنتری کے مڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ مڑا میں کھڑے ہو کر دبے قدم اس کے پیچھے چلنے لگا، اور جب میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا تب اس سے آنے والی مصیبت کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک دم اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے تڑپ کر مجھے خود سے جھٹکنا چاہا، مگر اس وقت تک میں نے پسٹل اس کی کن پٹی سے لگا کر ٹریگر دبا چکا تھا۔ ہلکی سی ٹھک ہوئی اور اس کی کھوپڑی میں روشندان کھل گیا تھا۔ اس کا پھڑکتا بدن ساکت ہونے لگا۔ میں نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹا دیا تھا۔ پہلا مرحلہ بخوبی مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے وقت دیکھا 3:20 تھے، گویا اگلے سنتری نے 10 منٹ بعد ڈیوٹی پر آنا تھا۔ میں نے جلدی سے گلی سوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکا اور سنتری کے بدن سے چادر اتار کر لپیٹ لی۔ اس کے پاس پڑی ٹارچ بھی میں نے اٹھا کر اسمال پیک میں ڈال لی تھی۔ چادر میں نے اس طرح لپیٹی تھی کہ میرا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ تو آ گیا ہے دلجیت؟ جو ہی میں مورچے کے دروازے پر پہنچا، اندر موجود سنتری بے صبری سے مستفسر ہوا۔ 2 گھنٹے اس سردی میں جاگ کر یقیناً وہ گرم رضائی میں جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر اس کے چہرے پر روشنی پھینکی۔ اس نے چہرہ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا، یار اسے تو آف کرو۔ اور یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ گلاک پسٹل کی مزل سے نکلنے والے چند گرام سیسے نے اس کی کھوپڑی میں کھڑکی بنا دی تھی۔ وہ لہرا کر نیچے گرا۔ مورچہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ نیچے گرتے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑی 2 رائفلیں بھی نیچے گر گئی تھیں۔ ان رائفلوں کے گرنے سے اچھا خاصا شور ہوا تھا۔ تھوڑا زور سے پھینکو، شاید توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ساتھ والے مورچے سے مزاحیہ انداز میں پکارا گیا۔ دونوں مورچوں کے درمیان 20 گز کے قریب فاصلہ تھا، اس کے باوجود اسے رائفل کے نیچے گرنے کا شور سنائی دے گیا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر نکلا اور سرعت سے دوسرے مورچے کی طرف بڑھا۔ اس نے بآواز بلند پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ یقیناً اسے میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں خاموش رہا۔ اوے جواب تو دینا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے باہر جھانکا۔ اس وقت تک میں بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ میرے پاس تو بس ایک ہی جواب ہے، کہتے ہوئے میں نے ٹارچ روشن کر کے اس کی کھوپڑی میں گولی چونک دی۔ اس نے تھوڑا جھک کر باہر جھانکا تھا، گولی لگتے ہی منہ کے بل گر گیا، اس طرح کہ اس کا بالائی دھڑ مورچے سے باہر اور ٹانگیں مورچے کے دروازے میں تھیں۔ میں اس کے جسم پر پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوا۔ ٹارچ روشن کر کے میں نے جائزہ لیا۔ 2 G2 رائفلیں، 1 کلاشنکوف اور ماؤنٹ پر لگی گن نظر آ رہی تھی۔ مورچے کے سامنے والے ہول میں مجھے تھرمل امیجنگ نائٹ ویژن سائٹ دکھائی دی۔ اسے آن کر کے میں باہر نکل آیا۔ وہاں سے ہماری پوسٹ قریباً 400 میٹر کے فاصلے پر تھی، لیکن یہ ہوائی فاصلہ تھا، ورنہ لیفٹ ترکیے سے ہماری پوسٹ پر جانے کے لیے ایک ڈھلان عبور کرنا پڑتی، جس کے باعث یہ فاصلہ 1000 میٹر کے قریب بن جاتا۔ پوسٹ پر مجھے پاک فوج کا دلیر جوان ٹلتا ہوا نظر آیا۔ تھرمل امیجنگ سائٹ میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ دوربین کی طرح کافی دور تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ اس کا اندرونی نظارہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، جس میں ہر جاندار کالے یا سفید رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ وہاں مزید رہنا وقت کا ضیاع تھا۔
تھرمل امیجنگ سائٹ گلے میں لٹکا کر میں لیفٹ ترکیاں کے سامنے والی ڈھلان اترنے لگا۔ اترائی کافی سخت تھی، چونکہ رستہ بنا ہوا نہیں تھا اس لیے اندھیرے میں گرنے کا بھی اندیشہ تھا۔ میں نے بے دھڑک ٹارچ جلا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ پاک فوج کے جوان نے فوراً اس طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور وہی ہوا۔ ٹارچ جلائے مجھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے، پوسٹ کی جانب سے ٹارچ کا اشارہ آنے لگا۔ جواباً میں نے بھی ٹارچ کا رخ اس کی جانب کر کے 2-3 دفعہ اشارہ دیا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بے خبری میں نہیں آ رہا۔ نیچے اترتے ہی 100 میٹر کے قریب ہموار میدان سا تھا، جہاں بارودی سرنگی قطعے بچھا کر کانٹے دار تار سے اس کی حد بندی ظاہر کی گئی تھی۔ وہ بارودی قطعہ عبور کرنے کے لیے مجھے چند 100 گز کا چکر کاٹنا پڑا۔ بارودی قطعے کی بائیں طرف کی حد بندی کے ساتھ قدرتی طور پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے کہ جہاں بارودی سرنگ لگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں انہی پتھروں پر چل کر آگے بڑھتا گیا۔ بارودی قطعے کے سامنے گچھدار تار لگی ہوئی تھی۔ سمال پیک سے وائر کٹر نکال کر میں نے تار کو کاٹ کر راستہ بنایا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹارچ بجھانے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ پوسٹ پر اس وقت 2 ٹارچوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً سنتری نے گارڈ کمانڈر کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اپنی طرف کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد پاکستانی پوسٹ سے 50 میٹر کے فاصلے پر تھا جب مجھے زوردار انداز میں رک پکارا گیا۔ میں سنتری کے حکم کے بعد موجب رک گیا۔ ہاتھ اوپر، اس نے اگلا حکم دیا اور مجھے تعمیل کرنا پڑی۔ تالی بجاؤ، اس نے یقیناً میرے ہاتھوں کے خالی ہونے کا یقین کرنا تھا۔ بادل، میرے تالی بجاتے ہی اس نے کہا، اور یہ اس دن کا پاس ورڈ تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے پاس ورڈ معلوم نہیں تھا۔ 3، اس مرتبہ اس نے فگر کا پوچھا۔ اگر مجھے اس رات کا فگر پتہ ہوتا تو میں مطلوبہ فگر دہرا دیتا، مگر میں اس سے بھی انجان تھا۔ کون؟ اس دفعہ اس نے براہ راست میرا تعارف مانگا۔ ذیشان، میں اطمینان سے بولا۔ پہچانا نہیں؟ قریب تو آنے دو یار، تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اسی حالت میں آگے بڑھو، اسے میرا اطمینان دیکھ کر کہنا پڑ گیا تھا، اور میں ہاتھ سر سے بلند کیا آگے بڑھ گیا۔ خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا، اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ میرے کندھے پر لٹکی سنائپر رائفل اتار کر اس نے سائڈ پر رکھی۔ میرا سمال پیک، تھرمل امیجنگ سائٹ اور میری جیبوں میں موجود تمام سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ تلاشی لینے والے کے دور ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ کر لو، مجھے نشانے پر رکھنے والا نرم لہجے میں بولا۔ شکریہ کہہ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ لیفٹ ترکیاں پوسٹ کی طرف سے ٹارچوں کی روشنی پھینکی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے کہا سنتری کو آڑ میں کر لو، مگر میرا یہ کہنا بے فائدہ تھا، کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی سنتری مورچے میں ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے کلاشنکوف کی زد پر لینے والا گارڈ کمانڈر تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک رہائشی بنکر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈ کا بنکر تھا، کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ کمانڈر نے سیلیوٹ کیا تھا۔ اندر لیمپ روشن تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لے کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ استاد اکرم، چائے پانی کا بندوبست کرو۔ وہ مجھے ساتھ لانے والے کو مخاطب ہوا۔ جی سر کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جی، اس نے مختصر کہتے ہوئے مجھ سے میرا تعارف چاہا، اور میں اسے تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے تک چائے اور حلوہ آ گیا تھا۔ میں بے تکلف حلوے کو جڑ گیا، جبکہ پوسٹ کمانڈر لائن ٹیلی فون پر اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میرے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر میری شناخت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پوسٹ کمانڈر نے مجھے تپاک سے گلے لگا کر میری پیٹھ تھپکی، اور پھر اپنی ہی بنکر میں میرا بستر لگوا کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ لیفٹ ترکیاں کی طرف سے وقفے سے فائر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً انہیں اپنے 3 آدمیوں کی ہلاکت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے فکر ہو کر بستر میں گھس گیا کہ اب میں اپنوں میں تھا۔ 2 دن بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر ایک مرتبہ پھر استاد صادق کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ مشن پورا کرنے کی خوشی سے زیادہ استاد صادق کے بچھڑنے کا نقصان زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میرے سینئرز مطمئن تھے، کیونکہ شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک دن ہیڈ کوارٹر میں گزار کر میں نے چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا تعلق تلگنگ کے ایک مضافاتی گاؤں سے ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے ساتھ ہی میں نے شادی کر لی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ماہین میری دور پار کی رشتہ دار تھی۔ یہ الگ بات کہ شادی سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی گویا ہم دونوں پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہوں۔ امی جان میرے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ابو جان نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی، بس وہی کاشت کر کے وہ میرا اور اپنا پیٹ پالتے رہے۔
FSC کرنے کے بعد ابو جان کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، مگر میں نے والد صاحب پر مزید بوجھ بننا گوارا نہ کیا اور پاک آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ٹریننگ ہی میری نشانہ بازی کی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یونٹ میں جانے کے بعد نشانہ بازی کے مقابلوں میں میری اس صلاحیت میں مزید نکھار آیا تھا، اور پھر اسی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے سنائپر کورس کے لیے کوئٹہ جانا پڑا۔ وہ کورس میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور اس کورس میں اچھی پوزیشن لینے کی وجہ سے مزید ٹریننگ کے لیے مجھے اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی میری نشانہ بازی کی صلاحیت نے دوسروں کو متاثر کیے رکھا، اور پھر اس کورس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے خصوصی سنائپر ٹیم کی زیر نگرانی تربیت دی جانے لگی۔ اس مرتبہ ہمارے استاد وہ تھے جنہوں نے ٹریننگ سے زیادہ عملی میدان میں وقت گزارا تھا۔ وہ اسباق پڑھانے سے زیادہ ہمیں واقعات سناتے، ایسے واقعات جو ان کے ساتھ بیت چکے تھے، اور ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوئے ہوتا تھا۔ اس کورس میں بھی میری کارکردگی پچھلے کورسوں کی طرح شاندار رہی، اور مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہی پیشہ ور سنائپر بننے کا موقع مل گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے پہلے مشن کے لیے سرحد پار جانا پڑ گیا، جس کی کہانی میں گزشتہ ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں۔ میں ظہر کے وقت گھر پہنچا تھا، مجھے دیکھتے ہی ماہین کھل اٹھی، اور اس کے چہرے پر کوسے قضاء کے رنگ جھلملانے لگے۔ ابو جان نے مجھے چھاتی سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ابو جان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں ماہین کو مخاطب ہوا۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ ہنسی۔ غمگین تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ چھٹی ملی ہے، چند دن آرام کروں گا۔ اور تم؟ وہ ناز سے بولی۔ جھوٹا، جھوٹی ہوگی تم۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے میں نے والہانہ لہجے میں کہا، واقعی سچ کہتے ہیں کہ کائنات کی رونق اور رنگینی عورت کے دم قدم سے ہے۔ اگلے دن ناشتہ کر کے میں گھر سے نکلا۔ میرے دوستوں کی تعداد محدود سی تھی، ان میں سے بھی ایک دو ہی خط چٹھی ڈال دیا کرتے تھے، ورنہ تو چھٹی آتے ہی ملاقات ہو پاتی۔ اس وقت موبائل فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، خال خال لوگ ہی موبائل رکھنا پسند کرتے تھے۔ گو موبائل فون میری پہنچ سے باہر نہیں تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ فضول خرچی ہی لگ رہا تھا۔ اپنا سب سے قریبی دوست اویس مجھے اس کے گھر کے باہر ہی مل گیا تھا۔ ارے شانی، کیا بات ہے یار، میرا خط ملتے ہی تم بھاگے چلے آئے۔ خط؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ میرا خط نہیں ملا؟ خط تم نے پوسٹ کب کیا تھا؟ خیر تو ہے نا؟ پرسوں؟ واہ، پرسوں تم نے خط بھیجا اور کل مجھے مل گیا، کیا ذہانت ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے خفت سے بولا۔ میں نے سوچا شاید تم میری وجہ سے چھٹی آئے ہو۔ ضرور آتا، مگر اب تو روٹین کی چھٹی آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم چھٹی آ گئے ہو۔ اب وجہ بھی پھوٹو۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، ہفتے کو میری شادی ہے۔ شادی؟ ثوابی والی کا کیا بنا؟ وہ خوشی سے چہکا، اسی سے تو ہے نا۔ میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ابو جان مان گئے اور رشتہ لے کر ثوابی پہنچے۔ ارم کے والد تو پہلے سے راضی تھے، اور اب تمہاری دعا سے ہفتے کے دن تمہارا بھائی اپنی ارم کو لانے والا ہے۔ مبارک ہو یار، میں نے خلوص دل سے کہا۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ خوشی اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ اپنی محبت پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ محترمہ ارم نصیب خان سے اس کی ملاقات راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ اویس کا والد تلگنگ سے تازہ سبزی راولپنڈی سبزی منڈی لے جایا کرتا تھا۔ اس کام میں اویس اس کا ہاتھ بٹاتا۔ کبھی کبھار سبزی منڈی سے واپسی پر والد سے اجازت لے کر راولپنڈی شہر گھومنے نکل جاتا۔ ایک بار راولپنڈی راجہ بازار میں بہنوں کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے اس کی نظر ارم پر پڑ گئی، جو اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ارم کا والد نصیب خان پاک آرمی میں حوالدار تھا۔ اس نے اپنی فیملی راولپنڈی ہی میں رکھی ہوئی تھی۔ ارم کو دیکھتے ہی اویس پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا، اور پھر اپنی شاپنگ بھول کر ماں بیٹی کے تعاقب میں ہو لیا۔ عورت ذات اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ ارم خوبصورت تھی، بازار میں گھورنے والوں کی کمی بھی نہیں تھی کہ یہ مرد کی اوباش فطرت کا خاصہ ہے، مگر کسی کا یوں مسلسل گھورنا اور پیچھا کرنا اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ پہلے پہل تو وہ گھبرائی، مگر اویس کی آنکھوں میں جو جذبہ تھا اسے پہچانتے ہی وہ شانت ہو گئی۔ اویس بھی اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ جلد ہی ارم بھی اس میں دلچسپی لینے لگی، اور جب اس کی ماں خریداری کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ اپنی دلکش مسکراہٹ اویس پر نچھاور کرنے لگی۔ حوصلہ پا کر اویس نے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ ماں بیٹی واپس ہوئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ جس سوزوکی میں وہ بیٹھیں وہ اس کے پیچھے لٹک گیا۔ آخری سٹاپ کا کرایہ دے کر وہ اس جگہ پر اتر گیا جہاں وہ ماں بیٹی اتری، اور جب وہ ایک کوارٹر میں داخل ہوئیں تو ایک عجیب پاگل پن کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دے دی۔
नसीब खान बाहर निकला तो अवैस ने चंद मिनट बात करने की इजाज़त मांगी और फिर अपना मुकम्मल तारुफ कराकर बता दिया कि इसने आज इसकी बेटी को बाज़ार में देखा और इसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और अब अगर नसीब खान इजाज़त दे तो वो अपने वालिद को इसके पास भेज दे। नसीब खान इसकी बात सुनकर शिशदर रह गया। किसी पठान के सामने इस बात का एतराफ़ कि वो उसकी बेटी और बीवी का ताक़ुब करते हुए इसके घर तक पहुँचा है, बड़े हौसले, जुर्रत और दलेरी की बात है। मगर इश्क अजीब चीज़ है, इसके दामन में बुज़दिली जगह नहीं पा सकती। नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा और फिर फ़कत इतना कह सका, जवान पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर, अवैस ने सादतमंदी से कहा, मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊँगा, और इसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देखा तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, और फिर मैं रवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्ज़ी जाने बगैर इसकी शादी कर दूँ। आप पूछ लें बेटी से, यकीनन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं रही होगी। और नसीब खान ने भी शिशदर कर दिया। इसने भी उसी वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो की बजाय उर्दू में उससे पूछा कि आया अवैस को जानती है? उसने नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। इसने आज तुम्हें बाज़ार में देखा है और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं उसे वालिद को बुलाने की इजाज़त दे दूँ? इस मर्तबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुँह से कुछ कहे बिना इसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेजकर वो अवैस से मुखातिब हुआ। जवान, ये फ़ेल अजीब लगता है मगर मुझे अच्छा लगा। आपने आजकल का बेहुदा तरीक़ाकार अपनाने की बजाय सादा और सच्चा तरीका अपनाया, और ये ज़ाहिर करता है कि आपके मन में कोई खोट या मैल नहीं है। आप मेरी बेटी को भी वरगलाने की कोशिश कर सकते थे मगर आपने ऐसा नहीं किया। जाओ और अब अपने वालिद को राज़ी करने की कोशिश करो। मेरी तरफ से हाँ है। अवैस खुशी से फूला न समाते हुए वापस घर आ गया। घर आकर इसने वालिद से बात की मगर वो इसकी शादी कहीं और करने का सोचे हुए था। उसने खुला इनकार कर दिया। 2-3 दिन बाद अवैस ने रावलपिंडी जाकर नसीब खान को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो इरम के अलावा कहीं शादी नहीं करेगा। अगर नसीब खान इस पर थोड़ी और मेहरबानी करे और उसे चंद माह की मोहलत दे दे ताकि वो अपने वालिदैन को राज़ी कर सके। नसीब खान ने इस मर्तबा भी बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए उसे साल भर की मोहलत दे दी और इसके साथ अपने आबाई घर का पता भी इसके हवाले कर दिया कि इसकी सर्विस के फ़कत 6 माह बकाया थे। अवैस इसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस आ गया और इसके बाद वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि अपने वालिद को राज़ी कर सके। वो सादतमंद बेटा था, बाप की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। वालिद कब तक जवान बेटे की ख्वाहिश को टालता। आखिर 11 माह अवैस की मुसलसल मिन्नत समाजत ने उसे राज़ी होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अवैस ने नसीब खान से राब्ता मुनक़ता नहीं किया था। वो बाकायदगी से महीने 15 दिन के बाद नसीब खान से मुलाकात के लिए इसके गाँव जाता रहा। नसीब खान का ताल्लुक़ सवाबी के मशहूर गाँव शिवा से था और जब वो रिटायर्ड होकर अपने गाँव चला गया तो वहाँ भी इसका आना जाना लगा रहा और अब वो मुझे कामयाबी की नवीद सुना रहा था। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि इसकी राह की सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं।